میں کیا بنا؟ محبوب میں پوری طرح جذب ہو جاؤ۔ میں راہ کے باشندوں کا ہمراز بن گیا، میں پاک صاف باشندوں کا ہمدم بن گیا۔ مجھے 6 دشاؤں سے پرے ایک گنبد دکھائی دیا، اس گنبد کو ڈھکنے کے لیے میں خاک کا گلیچہ بن گیا۔ میں عشق کی رگوں کا جوشیلا خون بن گیا، میں عاشقوں کی آنکھوں کا آنسو بن گیا۔ کبھی میں عیسیٰ کی طرح پورا ہی زبان بن گیا، کبھی میں مریم کی طرح خاموش دل بن گیا۔ جو عیسیٰ اور میری کے لیے ممکن نہ تھا، گر میری مانو تو میں وہ بھی بن گیا۔ لافانی عشق کے کھنجروں سے میں 100 بار زخم بنا اور مرہم بھی بنا۔ ہر قدم پر عزرائیل میرا ہمراہ ہے، خدا کرے میری جان چلی جائے اگر میں کبھی اس سے خفا ہو جاؤں۔ موت سے روبرو ہو کر میں نے کئی لڑائیاں لڑی، جب تک کہ مرنا ہی میری خوشی نہ بن گیا۔ میں نے اپنی کسی ہوئی ہستی پوری طرح ڈھیلی کر دی، جب تک کہ میں لافانی کاٹھی پر جم کر نہ بیٹھ گیا۔ مجھ سے اس بانسری کی لازوال آواز سن، بھلے ہی میں چنگ کی جھکی ہوئی کمر بن گیا۔ سب کچھ جاننے والے خدا نے مجھے اپنی صورت کا دیدار بخش دیا۔ میں خدا کی خاطر مر گیا اور سب کچھ جاننے والا بن گیا۔ تبریز کا شمس سب سے بڑی عید ہے، اس عید کے لیے میں بڑی قربانی بن گیا۔ تم جیسا کوئی نہیں، عاشق کو صرف محبوب نظر آتا ہے۔ تیرے جمال کی شہرت ہم نے خود اپنی روح کے ذریعے سنی۔ ہوا، پانی و آگ کی طرح ہم تیرے عشق کی طرف دوڑ پڑے۔ گر یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر صرف ہاتھ کٹے تھے تو ہماری زندگی کی طرف دیکھ، ہم نے کیا کچھ کاٹ لیا۔ صاف ظاہر ہے کہ قلندروں اور مفلسوں کے پاس کیا ہے۔ ہم نے اپنا یہ تار تار لباس تیرے قدموں میں رکھ دیا۔ ہم جیسے ہزاروں ہیں جنہوں نے عشق کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن ہمیں خواب میں بھی تیرے جیسا کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پانی پی رہے مویشیوں کی طرح جب ہمیں اپنا عکس دکھائی دیا، ہم خود سے شرما کے دور ہو گئے۔ بغیر سودے کا سوداگر، عشق جو آخری مقام ہے، اس کی اور بڑھتے قدم۔ ہمیں یکساں کی شراب دے دو جس سے کہ ہم پورے ایک ہو جائیں اور ایک ایک کر کے اپنی صورتیں کاٹ دیں۔ ہم خود کی طرف سے سو جائیں، پانی جیسے بے رنگ ہو جائیں۔ ہم ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، سب ایک ہی مالک کے غلام ہیں۔ عشق کے جیسی ہے ہماری فطرت، پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی۔ عشق کے شہر میں پوشیدہ اور عشق کی گلی میں ظاہر۔ ہم خود کو مردہ دیکھتے ہوئے اپنی ہی قبر پر بیٹھے ہیں، جب خود کو زندہ دیکھتے ہیں تو روتے چیختے اپنا چہرہ نوچنے لگتے ہیں۔ ہمارے دل کے آئینے میں جو بھی صورت دکھائی دیتی ہے اس میں شرارت کا رنگ ہوتا ہے، کیونکہ ہم شرارتی ہیں۔ ہم مچھلیوں کا جھنڈ ہیں جو پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ اس خاک کے، اس ہوس پسند جسم کو ہم خاک کے اوپر بکھیرتے ہیں۔ اگر عشق کی سلطنت کو دیکھیں تو ہم غریبوں کے سردار ہیں، اگر عشق کی نقد کو دیکھیں تو ہم بغیر سودے کے سوداگر ہیں۔ خفا، جسے پیچھے چھوڑ دیا گیا اس کا غصہ، لیکن کس نے کسے چھوڑا ہے؟ میں وہ کالی رات ہوں جو چاند سے خفا ہے، میں وہ ننگا بھکاری ہوں جو بادشاہ سے خفا ہے۔ اس لاسانی کی رحمت مجھے گھر واپس بلا رہی تھی، مگر میں نے بہانہ بنا دیا، میں اس راہ سے خفا ہوں۔ گر میرا محبوب روٹھ جائے یا غم میرا چین لوٹ لے
تو بھی میں آہ نہیں بھروں گا کہ میں آہ سے خفا ہوں۔ کبھی اس نے مجھے سونے سے للچایا، کبھی شان و شوکت و رتبے سے۔ میں سونے کے لالچ سے محفوظ اور شان و شوکت سے خفا ہوں۔ میں وہ لوہا ہوں جو شاہی چنبک سے دور بھاگتا ہے۔ میں وہ تنکا ہوں جو دنیا روپی کہربا سے خفا ہے۔ میں ایک باغی ذرہ ہوں جو 4، 5 اور 6 کو نہیں مانتا۔ یہ 5 اور 6 کیا ہیں؟ میں تو اللہ سے بھی خفا ہوں۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم پانی سے باہر ہو۔ اگر تم آفتاب سے ہم شکل ہو تو میں اس ہم شکلی سے بھی خفا ہوں۔ کمال کا سودا، رومی کی زندگی کا بہترین سودا۔ کچھ نہ کہنا، میں نے ایک چھپا ہوا خزانہ خرید لیا۔ میں نے اپنی جان سے اس کی قیمت ادا کی، لیکن سارا جہان خرید لیا۔ میرے سونار جیسے چہرے سے یہ بات سنو، میں نے سونے کا ایک ٹکڑا دیا اور پوری خان خرید لی۔ مجھے دوست کی خوبصورت آنکھوں سے کیسا تیر لگا، میں نے اس کی بھوہوں کی محراب سے ایسی کمان خرید لی۔ میں نے لوگوں کو اس قصے کو پردے میں چھپا کر بیان کیا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے یہ کس سے خریدا، حالانکہ میں کبھی مچھلی کی طرح بے زبان تھا۔ میں نے میٹھے ہونٹ والے کو دیکھا اور زبان خرید لی۔ میں اچانک باغ کے درمیان ایک درخت کی طرح اگایا۔ میں نے اس بے نشاں باغ سے نشاں خرید لیا۔ کیا میں نے کہا باغ کے درمیان؟ اس کا کوئی درمیان نہیں، لیکن جس کا درمیان نہیں اس سے میں نے درمیان خرید لیا۔ میں نے تبریز کی شان سے نزدیکی بنا لی۔ جو دونوں جہان سے پرے ہے، اس دین و ایمان کے آفتاب شمس دین سے میں نے اس کی صحبت خرید لی۔ نہیں کریں گے۔ نیکی اور سچ کی راہ کا کھوجی ہونے کی وجہ سے رومی کو ایک عامر پسند تھا۔ ایک دن اس کے سامنے رومی نے ان لوگوں کی چرچا کی جو اپنی ہستی سے ابھی بھی جڑے ہونے کے کارن پوری طرح سے آزاد نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی اپنی ہستی کو مٹانے کے بارے میں باتیں ایسی تھیں جیسے کنویں کے تلے میں پڑا آدمی اپنے اونچے عہدے کی ڈینگیں مار رہا ہو۔ اس کے وپریت جو اپنے وجود سے آزاد ہو گئے ہیں، وہ چھت پر چڑھ کر اپنے معمولی ہونے کی بات چلا چلا کر کہتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگوں کی تلنا آپ نے ان سے کی ہے جو منہ میں لہسن رکھتے ہیں لیکن بات چندن کی کرتے ہیں۔ باز اور چڑیوں کی آواز میں بہت فرق ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ میں بھی۔ پھر رومی نے کہا، عامر آؤ اور سونگھو۔ اگر تم اس محبوب کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے تو خود کو ہم سے الگ کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ریگستان کے سبھی جانور جو پودے کھاتے ہیں اسی کا رنگ لے لیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ غزل فرمائی، ہم اس جہان میں کسی کے سامان نہیں بنیں گے، ہم اس ریشمی گنبد کے نیچے گھر نہیں بنائیں گے۔ ہم مدہوش و مست ہیں، پیاسے ہیں اور بہت زیادہ پیتے ہیں۔ سب نے پینا بند کر دیا مگر ہم بند نہیں کریں گے۔ رحمت کی لہر اٹھی ہے مگر اس کے خلاف جانے والے جھاگ اور تنکے کی طرح ہیں۔ ہم ان تنکوں کے لیے دل کی لہر کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس فانی عالم میں سمود و عاد کی طرح ہم سونے کی برق کے قلعے یا محل نہیں بنائیں گے۔ ہم ابراہیم اور نوح کی طرح عشق کے اونچے محل کے علاوہ جنت میں اور کسی کی نیو نہیں رکھیں گے۔ ہماری شکارگاہ کوہ پروت کے پار ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ گدھ کی طرح ہم مردوں کا شکار نہیں کریں گے۔ جو فریب کرتا ہے اس کالے ناپاک راکشس کو نہیں اپنائیں گے، بلکہ اس کی جگہ پر ہم پاکیزہ حور کو اپنا بنائیں گے۔ ہم حرص کی کالی مٹی میں ایسا پودا نہیں لگائیں گے جسے بے وفائی کا پھل لگے۔ ہمیں اس کی پاکیزگی دیکھ کر لذت ملتی ہے۔ ہم خود اپنی نظر اس پاکیزہ روح کی طرف نہیں اٹھائیں گے۔ خاموش،
کہ اب سے ہم اپنے وغیروں کے رشک کی وجہ سے نظم نہیں کہیں گے اور قافیہ نہیں ملائیں گے۔ میرے شاہنشاہ کا سایہ۔ رومی قبول کرتے ہیں کہ شاید وہ سست ہیں اور دھیمی چال سے چل رہے ہیں، لیکن وہ صحیح دشا میں بڑھ رہے ہیں۔ اگر تو مجھے نہ چاہے میں پھر بھی تجھے جی جان سے چاہوں گا، اور اگر تو میرے لیے دروازہ نہ کھولے میں پھر بھی تیری دہلیز پر پڑا رہوں گا۔ میں اس مچھلی جیسا ہوں جسے لہر نے باہر پھینک دیا، سوا پانی کے مجھے کسی اور پناہ کی خواہش نہیں۔ میں خود اپنی سمجھ سے کہاں جاؤں؟ میری کوئی تمنا نہیں۔ میرا جسم و دل میرے شہنشاہ کا سایہ ہے۔ اگر میں مدہوش اور برباد ہوں تو میری بے خودی تجھ سے ہے، اگر میں ہوشیار ہوں تو میری ہوشیاری تجھ سے ہے۔ اگر میرا دل باقی رہ گیا تو کیا تو میرا دلربا نہیں؟ اگر میں سوکھے تنکے جیسا ہوں تو کیا تو میرا کہربا نہیں؟ تیرے حلوے جیسے میٹھے ہونٹوں کی بے حد مٹھاس سے کیا میں لوگوں کے منہ میں مشری کی طرح نہیں؟ میں نے دونوں جہان کی ہر چیز کو اپنے پہلو سے ہٹا دیا۔ اب میں اللہ کے لام کے پہلو میں الف کی طرح بیٹھا ہوں۔ میں رتبے، سلطنت و شان کے بارے میں نہیں سوچتا، بس تیرے عشق کی دولت ہی میرے لیے سچی شان اور عہدہ ہے۔ اس آیت کی طرح کہو خدا ایک ہے، میں پورا ہوں اور پاکیزگی میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میں ان شک و شبہ میں جھول رہے لوگوں جیسا نہیں جنہیں اصل کا صرف سایہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر غم اپنی پکڑ مضبوط کر لے اور مجھے بے بس کر دے تو بھی عشق و صبر سے میں تیری خدمت میں حاضر رہوں گا۔ حالانکہ میں سست ہوں اور قافلے میں دیر سے اٹھنے والا ہوں، لیکن میرا وقت بے وقت کا یہ سفر تیری طرف ہی ہے۔ تو پورے چاند کی طرح آ جا اور یہ نظم پوری کر دے کہ گرہن لگے چاند کی طرح میں تیری جدائی کے غم کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ چاندی کا بدن، عاجزی اور پورن سمرپن کا اظہار۔ اگر ہم زمین اور آسماں کو اپنی دعا سلام سے بھر دیں، اور اگر تیرے کتوں کے لیے خالص چاندی کا غلیچہ بچھا دیں، اور اگر ہر صبح تیرے آتے ہوئے ہما کے گلے کے لیے ہم اپنی جان، دل اور آنکھوں کا پھندا بنا لیں، اور اگر ہر راہ گزر پر ہزار پاکیزہ دل ہمارے خون سے لکھا پیغام تجھے دیں، اور اگر خالص سونے چاندی کی طرح ہم تیری آگ کو اپنی منزل و مقام بنا لیں، تو تیرے پاکیزہ ہستی کی قسم کہ ہم ان سب کاموں کے باوجود ہم ہر طرف بے تابی سے دیکھیں گے کہ اب اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آخر فیصلہ ہوا کہ ہم خود کو بدنام کر لیں گے اور حیران ہو جائیں گے، اور جب حیران ہونے والوں کے لیے شراب پہنچے گی ہم اپنے دل کے شیشے کے کارخانے سے لاکھوں جام بنا لیں گے۔ جب وہ چاندی کا بدن ہمیں کس کر باہوں میں بھر لے گا ہم آسماں کے بے قابو گھوڑے کو قابو میں کر لیں گے۔ جب روح کے دماغ میں اس شراب سے جوش آنے لگے ہم 2 قدم میں دنیا کی چاروں حدوں کو پار کر لیں گے۔ جب ہمیں شمس تبریزی سے انگوٹھی مل جائے گی ہم ہزاروں بادشاہوں اور شاہی اہلکاروں کو غلام بنا لیں گے۔ عشق کا شیشہ گر۔ رومی شمس کے سچے شاگرد بننے کی قسم کھاتے ہیں۔ قسم اس وقت کی جب تو نے مجھے چھت کے کونے سے بلایا اور سر ہلا کر ایسے اشارہ کیا جیسے کہتا ہو سلام۔ قسم اس وقت کی جب تو نے اپنا کمر بند کھولا مانو کہہ رہا ہو میں نہیں جا رہا، تو میں اور چاند تیرے اس انداز کے غلاموں کے غلام بن گئے۔ قسم اس وقت کی جب میرا خیالوں سے بھرا دل میرے اس خیال کو نہ جان سکا جب میں نے تجھے ایک پیغام بھیجنا چاہا تھا۔ قسم اس وقت کی جب تو نے خادم کو ان گندی بغل والوں کو جھاڑو سے باہر کر دینے کو کہا
تاکہ کسی نیک انسان کے لیے جگہ بن جائے۔ قسم اس وقت کی جب تو نے اپنے ہونٹ دبائے، یعنی کہ اٹھا پیالہ اور پی جا، اور قصہ کچا ہے یا پکا اس خیال سے رہا ہو جا۔ قسم اس وقت کی جب تجھے دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے قلم گر گئی اور تیرے سامنے میرا عشق کا لیکھ ناکام ہو گیا۔ قسم اس وقت کی جب تو نے ہدہد کے ذریعے یہ خیال بھیجا اپنی جان کو بدگمانی کے پھندے سے بچا لے۔ قسم اس وقت کی جب قلندروں کی ٹولی نے روزے والے دن سب لوگوں کے سامنے کھل کر شراب پی۔ قسم اس وقت کی جب انہوں نے شیشے کے ہزاروں پیالے توڑے مگر روزے کی شان ٹوٹنے نہ دی، کیونکہ وہ پیالے عشق کے شیشہ گر نے بنائے تھے۔ رمضان کے مہینے میں کافروں کی طرح رات کے وقت شراب مت پی، محمد کی محفل میں آ اور لگاتار پیتا جا۔ میں نے اپنی بات آدھی ہی کہی کہ تو نے بیچ میں ہی دھیرے سے مسکرا کر کہا، اے نادان اب تو اپنی لگام کھینچ۔ میں نے اس سے کہا، اگر تو میرا منہ سل کر بند نہیں کرتا تو اس شخص کے کان سل دے جو سچا دوست نہیں۔ قسم اس خدا کی تیرے لیے میرا خون بھی حلال ہے، لیکن دشمن کے لیے میری بات کرنا بھی حرام ہے، حرام۔ شمس تبریزی کی وجہ سے میرے خیالوں کو ہزاروں عجب صورتیں نظر آتی ہیں جو میری اس سے ملاقات کا ثبوت ہیں۔ عشق کا ہمراہ۔ عشق اور ورہا میں تڑپتے رومی شمس کی باہر اور اندر تلاش کرتے ہیں۔ جانے عشق کی قسم، دانے اور جال کے عشق کے خاطر میں 100 بار روم سے دمشق تک کا سفر کروں گا۔ میں واجب یا ناواجب کی سوگند نہیں کھاتا، لیکن اس جانے عشق کی قسم کھاتا ہوں جو واجب ناواجب سے اونچا ہے۔ عشق کی جان کی قسم جو جانے جان سے زیادہ لطیف ہے۔ عاشقوں کے لیے عشق شراب بھی ہے اور لذت بھی۔ حسد کرنے والوں کے ضمیر نے شہر میں ہنگامہ مچا دیا ہے۔ ہم دوست سے ایسے لوٹ کر آئے کہ ہمارے دشمن خوش ہو گئے ہیں۔ کیا عشق آگ نہیں اور میری روح اس آگ میں رہنے والی گوہ؟ کیا عشق بھٹی نہیں اور میری پونجی خالص سونا؟ کیا عشق ساقی نہیں جس سے رات دن میری روح مدہوش رہتی ہے؟ اس لافانی شراب کے لیے کیا میرا جسم پیالہ نہیں؟ ہاتھ میں پیالہ لیے عشق میرے پاس آیا کہ ہائے ہزاروں ہو جائیں مجھ جیسے عشق کے غلام۔ میری روح اور عشق نے ہزاروں راز آپس میں کھولے ہیں، یہ راز نظم، لفظ اور کلام میں نہیں سما سکتے۔ کچی شراب لاؤ کہ میرا گھر خالی ہے۔ جو پکے سونے کا عاشق ہے وہ عشق میں کچا ہوتا ہے۔ میں عشق کی چنوتی سے اتنا خوش ہوں جو خیال اور وہم سے پرے ہے، وہاں نہ عقل ہے نہ جسم کی جھنجھٹ۔ جب عشق اور میں شراب میں اپنا وجود کھو دیں گے تب تبریز کا بادشاہ شمس دین آ کر کہے گا، سلام۔ روزے کی تعریف میں۔ روزے کو ایک رواج کی طرح اہمیت دینا اور ایک مثال کی طرح ماننا کہ خود کو خالی کریں تاکہ محبوب ہمیں اپنے عشق سے بھر سکے۔ واہ کیسی مٹھاس چھپی ہے پیٹ کے اس خالی پن میں۔ کافی حد تک ایک چنگ جیسا ہے انسان کا جسم، کیونکہ چنگ کے بھرے ہوئے پیٹ سے نہ کوئی آہ نکلتی ہے نہ کوئی ہلکی یا بھاری آواز۔ اگر روزہ رکھنے سے تمہارا دماغ اور پیٹ جل جائے تو اس طرح جلنے سے تمہارے سینے میں ایک آہ اٹھے گی ہر دم۔ ایسے جلنے سے ہزاروں پردے جلا لوگے تم ہر دم۔ اپنی ہمت اور چاہت سے تم ہزاروں بنیادیں کھڑی کر لوگے۔ اپنا پیٹ خالی رکھو اور ایک ضرورت مند بانسری کی طرح آہیں بھرتے رہو۔ پیٹ خالی رکھو اور قلم کی طرح گہرے راز بیان کرتے رہو۔
تمہارے بھرے پیٹ کا نتیجہ ہوگا کہ اسی وقت عقل کی بجائے شیطان اور کعبے کی بجائے وہاں ہوں گے بت۔ گر روزے رکھتے رہو گے تو ساری نیکیاں خادم، غلام اور نوکر کی طرح تمہارے سامنے رہیں گی۔ روزہ رکھا کرو، یہ سلیمان کی مہر کے برابر ہے۔ یہ مہر تم شیطان کو مت دینا، تم اس سلطنت میں خلل مت ڈالنا۔ اگر تمہارے ہاتھ سے وہ سلطنت نکل جائے اور تمہاری فوج بھاگ بھی جائے تو پھر بھی تمہارا جھنڈا اونچا کرتے ہوئے وہ فوج واپس آ جائے گی۔ جو روزے رکھتے تھے ان کے لیے میری اور عیسیٰ کی دعاؤں کے ذریعے آسمان سے غذا آ پہنچی۔ اس لیے روزے رکھتے جاؤ اور رحمت کی دعوت کا انتظار کرو، کیونکہ رحمت کی دعوت گوبھی کے شوربے سے بہتر ہے۔ خود میں ڈوبا سمندر۔ کچھ مریدوں کے انوسار بیگم گورچی خاتون رومی کے خاص انویائیوں میں سے تھی۔ ایک بار اسے سلطان کے کہنے پر دوسرے شہر جانا پڑ گیا، کیونکہ سلطان اس کی سیاسی سمجھ بوجھ و صلاح مشورے سے ونچت نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ رومی سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک ماہر چترکار سے کہا کہ وہ اپنے سب سے اچھے کاغذ پر رومی کا چہرہ بنا دے جسے وہ اپنے ساتھ سفر پر لے جا سکے۔ اس چترکار نے اپنے ہاتھ میں قلم لے کر رومی کو غور سے دیکھا جو ٹھیک اس کے اوپر کھڑے تھے۔ اس نے رومی کے چہرے کی ایک خوبصورت تصویر بنائی۔ اس نے جب دوبارہ رومی کی طرف دیکھا تو اسے جو اس بار دکھا وہ پہلے جیسا نہیں تھا، اس لیے اس نے ایک نئے کاغذ پر ایک اور تصویر بنائی۔ جب اس نے تصویر ختم کر کے ایک بار اور دیکھا، اسے پھر ایک الگ چہرہ دکھائی دیا۔ اس طرح اس نے کئی تصویریں بنائی اور ہر بار جب وہ بنانے کے بعد رومی کی طرف دیکھتا تو اسے ایک الگ چہرہ دکھائی دیتا۔ وہ اس قدر پریشان ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب پھر واپس ہوش میں آیا تو اس نے اپنی ساری قلمیں توڑ ڈالی۔ پھر رومی نے یہ غزل کہی: آہ کیسا بے رنگ اور بے نشان ہوں میں، خود کو ویسا کب دیکھوں گا جیسا ہوں میں۔ تم نے کہا رازوں کو درمیان میں رکھو، کہاں ہے اس درمیان کا درمیان جہاں ہوں میں؟ میری بہتی روح بے حرکت کب ہوگی، ایسا بے حرکت پھر بھی بہتا ہوا جو ہوں میں؟ میرا سمندر اپنے اندر ہی ڈوب گیا، اس عجب انوکھے بے کنار سمندر میں جو ہوں میں۔ میری تلاش اس جہان یا اس جہان میں مت کرو، کیونکہ دونوں جہان اس جہان میں گم ہیں جہاں ہوں میں۔ اس لافانی بے وجود جہان کی طرح نفع اور نقصان سے آزاد ہوں، نایاب ہوں میں۔ میں نے کہا اے جان تو بالکل ہمارے جیسا ہے۔ اس نے کہا اس میں بالکل کے کیا معنی، ہو بہو ہی تو ہوں میں۔ میں نے کہا وہ تو ہی ہے۔ اس نے کہا خاموش، کسی زبان نے وہ نہیں کہا جو ہوں میں۔ میں نے کہا چونکہ کسی زبان نے وہ نہیں کہا، وہ بے زبان بولنے والا اب جو ہوں میں بغیر پیروں کے فنا کی طرف چلا جا رہا تھا کہ بغیر پیروں کے دوڑنے والا اب جو ہوں میں۔ ایک آواز آئی، تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ دیکھو ایسے ظاہر میں بھی چھپے ہوئے کو اب جو ہوں میں۔ جب میں نے شمس تبریزی کو دیکھا تو پایا کہ وہی لسانی سمندر، خزانہ اور کھان اب بن گیا ہوں میں۔ پہیے کی طرح گھومتے ہوئے انسان سے خدا بننے کے درمیان کی حالت۔ تم کیا جانو کہ کس قسم کے پرندے ہیں ہم، اور خاموشی میں ہر سانس کے ساتھ اپنے دل میں کسے بلاتے ہیں ہم۔ تلاش کوئی کیسے کر سکتا ہے ہماری، کبھی خزانہ تو کبھی ویرانہ ہوتے ہیں ہم۔ یہ پہیا ہمارے لیے گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے پہیے کی طرح گھوم رہے ہیں ہم۔ اس گھر میں کیوں رکے رہیں ہم، جب اس گھر میں
سب ہی ہیں مہمان. اگر سورج سے اس گلی کے بھکاری لگتے ہیں ہم، تو گنوں کو دیکھو ہمارے کہ کیسے سلطان ہیں ہم. چونکہ کل پورے مصر کے بادشاہ ہوں گے ہم، تو کیا غم ہے گر آج کے دن قیدی ہیں ہم. جب تک اس جسم میں ہیں ہم، نہ تو کوئی تکلیف دے سکتا ہے ہمیں، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں ہم. چونکہ شمس تبریز چاند ہے ہمارا، اس لیے ہم ان سب سے ہزاروں لاکھوں مرتبہ بڑھ کر ہیں ہم، جو ہم کہتے ہیں کہ ہیں ہم. میں جل گیا. مولانا روم روحانیت کی نصیحت دیتے ہوئے راہ میں آنے والی مشکلوں کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے کتنے ہی دلوں کی خواہشیں پوری کی، میں نے کتنے ہی عقل کے چراغ روشن کیے. جسے آرام نہیں اس پرانے آسماں کو میں نے ہی ایسے عجب طریقے سے گھومنا سکھایا. رحمتوں کا خزانہ میرا مہمان بن کر آیا، میں نے اس رحمت سے فقیروں کا قرض ادا کیا. میری زندگی کا جوڑ ان 3 لفظوں سے زیادہ کچھ نہیں: میں جل گیا، میں جل گیا، میں جل گیا. ایک شمع کی طرح میں نے سب کچھ بازی پر لگا دیا، جو بھی میں نے کمایا اسے بہہ جانے دیا. بس بہت ہوا. روح کے مرشد کے بہت سارے نقطے میں نے گدھوں کے کانوں اور دلوں میں ڈال دیے. بس اگر میں اور زیادہ کہوں گا تو وہ شوخ صنم مجھے کہے گا اور کچھ نہ کہہ. خدا گھر میں ہے. جب ایک بار اس اندرونی الہی ہستی کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس خدا سے ایک ہونے کی تمنا بڑھ جاتی ہے. بھوتک دنیا سے لگاؤ کم ہوتا جاتا ہے اور موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. جب کوئی تیرا دیدار پا لیتا ہے پھر بھی اپنے جسم پر اس کی نظر ہوتی ہے، اسے آئینے میں لوہے کی کالخ کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. پانی پر تیرتے تیل کی طرح جس کا غرور اس پر حاوی ہے، تیری ہستی کی قسم وہ تیرے آب حیات سے بہت دور ہے. اے چاند سے روشن چہرے والے، جو روح تیرے پاؤں چوم لیتی ہے وہ قیامت تک اس چمبن کی لذت سے اپنے ہونٹ چاٹتی رہتی ہے. میں نے اپنے دل سے پوچھا، کیسے ہو؟ اس نے کہا، لگاتار بڑھ رہا ہوں، کیونکہ خدا قسم اس کی صورت نے میرے اندر گھر کر لیا ہے. اس کی صورت دل میں بیٹھانے کے بعد بھی تم غم و غصہ کرتے ہو. اس کے آب حیات کے اندر ہو کر بھی موت سے ڈرتے ہو. عاشقوں کی محفل. عشق کے عمل کا مطلب ہے تھوڑی کوشش پوری رحمت. عشق نے آسمانوں پر اڑان بھری، ہر سانس میں سینکڑوں پردے پھاڑ کر، پہلی سانس میں ہی سانسوں کو روک کر، پہلے قدم پر ہی قدموں کو روک کر، اس جہان کو نظر انداز کر کے جو اندر دکھتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے. میں نے کہا، اے دل مبارک ہے تجھے، تو عاشقوں کی محفل میں پہنچ گیا. تو نظر سے پرے کے نظارے دیکھتا ہے، دلوں کی گلیوں میں دوڑتا ہے. اے دل یہ دم کہاں سے آیا؟ اے دل یہ دھڑکن کہاں سے آئی؟ اے پرندے، پرندوں کی زبان میں بات کر، میں تیری راز بھری زبان سمجھتا ہوں. دل نے کہا، جب میں نے مٹی پانی کے گھر کی طرف اڑان نہیں بھری تھی، میں خدا کے کارخانے میں تھا. پھر میں نے کائنات کے اس گھر سے کائنات بنانے والے کے گھر کو واپسی اڑان بھری. مانو میرے پیر ہی نہ رہے، میں یوں کھنچتا چلا گیا. اس کھنچاو کا بیان میں کیسے کروں؟
ہم کون ہیں؟ رومی کئی الگ الگ طریقوں سے سوال کرتے ہیں کہ کس کے حالات بہتر ہیں، اپنے میں کھویا شخص یا پھر خدا کی پہچان پا لینے والا شخص؟ میرے عزیز، ہم زیادہ خوش ہیں کہ تم، ہم زیادہ پاک ہیں کہ خان کا سار، اپنے ہی عشق میں ہم اپنا دل کھو بیٹھے، خود کی صورت دیکھ کر ہم مست و حیران ہو گئے۔ ہم زیادہ مدہوش ہیں یا پیالہ، ہم زیادہ پاک ہیں یا دل و جان؟ ہمیں دیکھ اور عشق کے چہرے کو دیکھ، اے نیک بندے، ہم زیادہ عجب ہیں یا وہ؟ ہم کفر ہیں اور عشق ایمان، کفر کو دیکھ اور ایمان کو دیکھ، ایک ہی نغمے کو گانے کے لیے ایمان و کفر نے اپنے سر ملا لیے۔ جاننے والے بھی جب یہ بات نہیں سمجھتے تو نہ جاننے والوں تک یہ بات کیسے پہنچ سکتی ہے؟ پھر سے دیکھ، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنی میں کون ہیں، بادشاہ کے بازو پر بیٹھا شاہی باز یا کہ پنجرے میں بند پرندہ؟ اے بھائی، تو کس قسم کا پرندہ ہے؟ خود کو پھر سے دیکھ، اگر خود شاہ نے تجھے سکھایا ہے تو یقیناً تو باز ہے۔ دیکھ، جو خود کو سب سے الگ کر دے تو اسے کوئی کھیل مت سمجھ، خدا کی طرح وہ بھی اس جہان میں بے مثال اور لاسانی ہے۔ دیکھ، جس کے لیے آسماں کا آفتاب محض ایک جام ہے، اس آفتاب کی وجہ سے سارے قطرے اور ذرے مستی میں ناچ رہے ہیں۔ دیکھ، چونکہ بادشاہ کا چمبن پانے والا خوش قسمتی کا قبلہ ہے، تو جب تو اس کے جام کے 2 گھونٹ پی لے گا تو خوش قسمتی تیری ہمدم ہوگی۔ دیکھ، میں نے کہا، اے کیمیا، دکھا تو تانبے کو سونا کیسے بناتا ہے۔ اس نے دل کے سوناروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کے اوزاروں کی مضبوط پکڑ کو دیکھ۔ میں نے اس سے پوچھا، تو نے ابراہیم کے پرندوں کو زندہ کیسے کیا؟ اس نے کہا، اپنے پر و پنکھ نوچ ڈال اور خود کو فوراً اڑتا دیکھ۔ میں نے کہا، شروع سے ہی ہماری روح کے پرندے کے پر نہیں تھے۔ اس نے کہا، پنجرہ توڑ دے اور وہ شروعات جس کی کوئی شروعات نہیں اسے دیکھ۔ تیری سانسوں کا کوئی اثر نہیں کیونکہ وہ تیرا ہمدم و ہمراز نہیں۔ اپنی آنکھیں کھول اور ہر ایک سانس کے ساتھ ہمراز کو دیکھ، اس ہمراز کو دیکھ جو چند سانسیں تیری جان نے اس کی آرزو و جدائی کے غم میں گزاریں۔ عیسیٰ کے دم کی طرح اس کی دہلیز پر صرف انہیں ہی زندہ اور اثردار دیکھ۔ خاک کھانا بند کر، خاک جیسے تو بھی عاجزی اپنا۔ جب تو خاک جیسا عاجز بن جائے پھر چمن میں اس خاک کی شان کو دیکھ۔ محبوب کا ساتھ، محبوب کے سدا حاضر رہنے سے ملنے والی طاقت کا احساس۔ میں کسی سے کیوں ڈروں، خاص کر جب یار میرے ساتھ ہے۔ میں سوئی سے کیوں ڈروں جب ذوالفقار میرے ساتھ ہے۔ میرے ہونٹ سوکھے کیوں رہیں جب چشمہ میری تلاش میں ہے۔ میرا دل درد میں کیوں رہے جب وہ ہمدرد میرے ساتھ ہے۔ مجھے کڑواہٹ کیوں محسوس ہوگی جب میں شکر اور حلوے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ سردی مجھے چھوئے کیسے جب وہ نئی بہار میرے ساتھ ہے۔ مجھے بخار کی شکایت کیوں ہوگی جب خود عیسیٰ میرا حکیم ہے۔ مجھے کتے سے ڈر کیوں لگے جب شکاریوں کا سردار میرے ساتھ ہے۔ میں محفل میں کیوں نہ جاؤں جب ساقی مجھے کھینچ رہا ہے۔ سلطنتیں میری مٹھی میں کیوں نہ ہوں جب وہ شہریار میرے ساتھ ہے۔
جب شاہی سراہی کی شراب ہمارے لیے جوش مار رہی ہے تو ہمیں خماری سے کیا کام جب خماری کا درد ہمارے ساتھ ہے۔ اگر میں تقدیر سے جنگ کروں اور ٹوٹ کر بکھر بھی جاؤں تو کیوں شکوہ کروں کوئی جب وہ خوبصورت چہرہ میرے ساتھ ہے۔ دولت اور نعمتوں میں ڈوبا، لطف و رحمت میں سرمست، میں خوش قسمتی کے ساتھ بیٹھا ہوں اور وہ خوبصورت محبوب میرے ساتھ ہے۔ اے بحث کرنے والے، میں نے تیری باتیں بہت سن لی، اب خاموش ہو جا، اور اگر نہیں تو میرے ساتھ مت رہ۔ ایسے کرو۔ اس غزل کا ہر ایک شعر یہی نصیحت دیتا ہے کہ خدا سے وصال حاصل کرنے کی ہماری کوشش لگاتار ہونی چاہیے۔ لو میں ہوتے ہوئے داخل پروانے نے کہا ایسے کرو، جلتے ہوئے اپنے پر پھڑ پھڑائے مانو کہہ رہا ہو ایسے کرو۔ اپنی پگھلتی ہوئی بتی اور ٹوٹی گردن سے شمع نے نرم ہو کر دھیمے دھیمے ہمیں کہا ایسے کرو۔ موم پگھلتا رہا، تپش کی جلن سہتا رہا، اس نے خود کو گرمی اور روشنی کے حوالے کر دیا، مانو کہہ رہا ہو ایسے کرو۔ اس جہان میں نفع پانے کے لیے گر تم سونا چاندی بکھیرتے ہو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم ایسے نہیں کرو گے۔ اپنے دامن میں موتی بھر کر سمندر ان پر بیٹھ گیا، پھر رشک سے کڑوے ہو کر اس نے کہا ایسے کرو۔ نیکی و بدی چھوڑ کر اور ہر جال سے بچ کر ککنس کاف پہاڑ کو اڑا، مانو کہہ رہا ہو ایسے کرو۔ اپنے چہروں کو صاف کر کے، اپنے لباسوں کو پھاڑ کر کے، صبر سے کانٹوں کو برداشت کر کے گلابوں نے کہا ایسے کرو۔ 100 مریادائیں توڑ کر کے، بیری عقل کا چکر چھوڑ کر کے، صبح کی شراب لوگوں کے دماغ میں دوڑ گئی، مانو کہہ رہی ہو ایسے کرو۔ شہنائی کھالی کھوکھلی ہو گئی، اس نے اپنی 9 آنکھیں کھول دیں اور ساجندے کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، مانو کہہ رہی ہو ایسے کرو۔ آدم 40 سال تک روتا رہا اور معافی کی درخواست کرتا رہا، مانو ایک باپ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہو ایسے کرو۔ آخر کار خاموشی اور صبر سیکھو، جیسے پتھر خاموشی سے آنسو بہاتا ہے، مانو کہہ رہا ہو ایسے کرو۔ اے تبریز، شمس دین کو دیکھ کہ جس نے اپنے روح کے نور سے ریگستان کو بھی شان سے بھر دیا، مانو کہہ رہا ہو ایسے کرو۔ خدا کا پیارا شمس کی بے انتہا تعریف میں یہ غزل رہنما کی تلاش کی اہمیت سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم پاک صاف اور خاموش ہو جائیں گے، سارے پوشیدہ راز ہم پر کھول دیے جائیں گے۔ عاشقوں کے ساتھ بیٹھ اور صرف عشق کو چن، جو عاشق نہیں دم بھر کے لیے بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھ۔ اگر اس یار نے خود پر شان کا پردہ ڈالا ہے تو جا کر اسے دیکھ جس کی صورت پر پردہ نہیں، اس صورت کو دیکھ جس پر اس کی نشانیاں نظر آتی ہوں، اس کی طرف دیکھ جس کی پیشانی پر سورج ہے۔ سورج نے اپنا گال اس کے گالوں پر اتنی بار رکھا ہے کہ اس کی صورت اس جہان میں چاند کو مات دیتی ہے۔ اس کی زلفوں میں نسخہ ہے تیری ہی عبادت کا، اس کی آنکھوں میں ہے تجھ سے ہی مدد کی ناز و ادا۔ اس کا جسم ایک خیال کی طرح ہے، بغیر خون اور بغیر رگوں کا۔ دودھ ہی دودھ و شہد ہی شہد ہے وہ، اندر بھی اور باہر بھی۔ محبوب نے اسے اتنی بار اپنی طرف کھینچا کہ وہ یار کی خوشبو سے بھر گیا اور مٹی کی بو سے رہا ہو گیا۔ وہ بغیر اجالے کی صبح ہے، بغیر کالمہ کی رات ہے،
بغیر دشا کا سار ہے، بغیر چاہت کی زندگی ہے۔ سورج آسمان سے روشنی کیوں ادھار لے گا؟ گلاب چمیلی سے خوشبو کیوں ادھار لے گا؟ مچھلی کی طرح بے زبان بن جا، سمندر کے پانی کی طرح صاف ہو جا، فوراً موتی کا خزانہ تجھے سونپ دیا جائے گا۔ یہ کس کا بیان ہے جو میں نے تیرے کان میں کہا؟ تو کسی سے نہ کہنا، یہ شمس دین ہے تبریز کی شان۔ کامیابی، اپنے اندر رومی کی شمس سے ملاقات۔ میرے دل کے ویرانے سے ایک آواز آئی، میری فریاد سے آسمان بھی پھٹ گیا۔ آخر کار کامیابی میرے ہاتھ لگی، یار کو میرے حال پر ترس آ ہی گیا۔ یا رب وہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ لاسانی دلبر مجھ سے کیسا بدلہ لے رہا ہے؟ میری غفلت، میرے انکار اور میرے گناہوں کو اس کیمیا نے عبادت اور ایمان میں بدل دیا۔ ہر بار میرے قصوروں کو نظر انداز کر دیا، ہر بار میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس سے ملاقات کے دن کی چمک سے دریا اور پہاڑوں کے دل اوفان مارنے لگے۔ گر دوسروں کے خیال پردے میں نہ ہوتے، میرے خیالوں سے وہ جل کر راکھ ہو جاتے۔ میرے ڈھول و جھنڈے اور نعروں کی للکار نے روحوں کی فوج میں زبردست کھلبلی مچا دی۔ میری اس سے ملاقات کی آگ سے دور آسمانوں میں بھی آدھی رات کو شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کا ثانی ہے کہاں؟ سوالوں کے اس سلسلے میں رومی شمس کی خوبیوں کی مثال ڈھونڈتے ہیں، مگر آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی۔ یا خدا، جس کی پیدائش کا وقت تیرے جیسا مبارک ہے، وہ کہاں ہے؟ تیرے مقام کے برابری کا مقام کہاں ہے؟ وقت تیرا محتاج ہے، اس غریب کو تیری درکار ہے۔ تجھے دور اور زمانے کی ضرورت کہاں ہے؟ جس شخص نے شمس دین کا دیدار کیا ہے، پوچھو اس سے آسمان کا راستہ کہاں ہے؟ دریا کے حکم کے بغیر اس میں داخل نہ ہونا، کیا تمہیں خوف نہیں؟ تمہاری ضمانت کہاں ہے؟ اگر غلطی سے گر بھی جاؤ، وہ بخشن ہار تمہیں بخش دے گا، اس لیے غلطی کرنے والے کے لیے غم کہاں ہے؟ جب آئینہ اس کے سامنے سجدے میں جھکا ہے، تو اس آئینے پر بدگمانی کا داغ کہاں ہے؟ وہ تیر ہے، ڈھال ہے اور کمان بھی وہی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اس طرف تیر اور کمان کہاں ہے؟ ہر وہ جسم جس پر اس کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے، روحوں کے دیش میں اس کا ثانی کہاں ہے؟ خود کو اس کے حوالے کیے بغیر، فقر و عاجزی کے بغیر حفاظت ہوئی ہو جس کی، کوئی ایسا کہاں ہے؟ خدا کی خودداری اس کی نگہبان ہوتی ہے، پھر ایسا پاسبان جس سے اسے ڈر لگے کہاں ہے؟ روحوں کے ماتھے پر اس کی رحمت کا نشاں ہوتا ہے۔ وقت کے دائرے میں ایک بھی ایسی روح جس پر اس کی مہر نہ لگی ہو کہاں ہے؟ تمہیں عظیم لوگوں کی تلاش ہے، اس کی خدمت کے انتظار کی قطار میں کھڑے رہنے کے علاوہ وہ کہاں ہیں؟ اس کی کیسر کو کھائے بنا کوئی خوشی سے ہنستا نہیں، اس سے عشق کرنے والے کے علاوہ جو خوش رہے ایسا کوئی کہاں ہے؟ میرے روح کے مالک کی جدائی کے سوا میرے دل و جان کے لیے اس دنیا میں اور کوئی غم کہاں ہے؟ خدا کا واسطہ ہے میرے مالک، شمس دین کی تعریف کرنے کے قابل منہ کہاں ہے؟ میری جان و زبان اس کے وصال سے گم ہو گئے، میری زبان جو تبریز کی خاک کا بیان کر سکے کہاں ہے؟
ہر خان کو ضرورت ہوتی ہے خریدار کی، ایسی خان جسے کوئی ضرورت نہ ہو کہاں ہے؟ فریب کیوں کرتے ہو؟ شیخ کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو تب تک الجھن میں ڈالے رکھتا ہے جب تک وہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے نہ کر دے۔ خاص طور پر شمس اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور یہاں رومی اس بات کی شکایت کر رہے ہیں، اے صنم، تو پھر مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ پھر دغا کر کے تو مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ تو ہر لمحہ مجھے مہربان ہو کر بلاتا ہے، پھر اے دوست تو مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ تو زندگی ہے اور زندگی ہے بے وفا، تو وفا کر کے پھر مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ میرے دل کی پیاس اوکسس مہاندی جیسی کئی ندیوں سے بھی نہیں بجھ سکتی، پھر تو ایک مشک دے کر مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ تیرے چاند کے بغیر میری آنکھیں اندھیری ہیں، تو اندھے کی چھڑی دے کر مجھ سے یہ کیا فریب کر رہا ہے؟ اے دوست، دعا بندے کا ایمان ہے، تو میری دعا سے ہی کیوں فریب کر رہا ہے؟ تو نے کل ہی جس سے رحمت کا وعدہ کیا، تو اب خوف اور امید دے کر کیوں فریب کر رہا ہے؟ تو نے کہا ہمیں خدا کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، پھر تو اس رضا میں مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ چونکہ ہمارے اس درد کی کوئی دوا نہیں، پھر تو دوا دے کر مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ جب اکیلے کھانا تیرے لیے خوشی کا دستور ہے، پھر یوں نیوتا دے کر تو مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ تو نے میری خوشی کا چنگ توڑ ڈالا، اب 3 تار دے کر تو مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ تو میرے بغیر مجھے کیوں نواز رہا ہے؟ اس ساتھ میں بھی تو مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ اے محبوب، میری جان تیری خدمت میں تیرے سامنے حاضر ہے، ایک چوغا پہنا کر تو مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ خاموش، تیرے سوا اور کوئی خواہش نہیں ہے میری، تو بخششیں دے کر مجھ سے کیوں فریب کر رہا ہے؟ غصہ اور غرور۔ ایک چیتاونی۔ سارا غصہ غرور سے پیدا ہوتا ہے، خود کو غرور سے پاک صاف رکھ۔ اگر غصہ نہیں چاہتا تو غرور چھوڑ اور خاک کی طرح عاجز بن۔ میں میری کے غرور بنا پیدا نہیں ہوتا غصہ کبھی۔ ان دونوں کی سیڑھی بنا اور آسمان پر چڑھ جا۔ جہاں بھی غصہ دکھائی دے وہاں غرور تلاش کر۔ گر تو ان 2 سانپوں سے خوش ہے تو جا خود ضحاک بن جا۔ گر تو غصے اور غرور سے ناخوش ہے تو سکون کی نیند سو سکے گا۔ گر تیرا دل غصے و غرور سے خوش ہے تو خود کو غمگین پائے گا۔ کتوں جیسا غصہ چھوڑ اور شیروں کا غصہ دیکھ۔ جب شیروں کا غصہ دیکھ لے گا تو خودی کو حوالے کر کے میمنا بن جائے گا۔ بے شک وہ میٹھا ہو، غصہ پیدا کرنے والا نوالا مت کھا۔ وہ جس کا وجود خود اپنے سے ہے، اس کا ایک لقمہ کھا اور اس کا غلام بن جا۔ ہوس کو مارنے والا کسائی بن، غرور و حرص کا قتل کر دے۔ کب تک ان 2 کتوں کے ساتھ سویا رہے گا؟ چوکس ہو جا۔ غور سے سنو۔ اس غزل میں رومی شمس کی الجھن میں ڈالنے والی فطرت کے بارے میں شکایت کرتے ہیں۔ یہاں آپ خود بھی وہی کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں سننے کے لیے کہتے ہیں، خاموشی سے، صبر سے، ہمیں یہ بھروسہ دلاتے ہوئے کہ آخر کار ہمیں سچ کی پہچان ضرور ہوگی۔ تو عاشق ہے میرا، میں تجھے الجھا دوں گا، غور سے سن۔ خود کی عمارت نہ بنا، میں تجھے ویران کر دوں گا، غور سے سن۔ گر تو شہد کی مکھیوں اور کیڑیوں جیسے 200 گھر بھی بنا لے،
میں تجھے بے کس، بے گھر و بے سہارا کر دوں گا۔ غور سے سن، تو چاہتا ہے کہ دنیا کے سبھی مرد و عورتیں تجھے چاہیں؟ میں تجھے مدہوش اور پریشان کر دوں گا۔ غور سے سن، تو ہے ابراہیم کے جیسا، آگ سے نہ ڈر، حفاظت سے جا۔ میں تیرے لیے آگ کو سینکڑوں گلاب کے باغ بنا دوں گا۔ غور سے سن، چاہے تو کاف پہاڑ کیوں نہ ہو، میں تجھے چکی سا تیز گھما دوں گا۔ غور سے سن، اگر تو علم، شان و شوقت و فخر میں افلاطون اور لقمان ہے، میں ایک نظر سے تجھے بے خبر بنا دوں گا۔ غور سے سن، شکار کے وقت تو میرے ہاتھ میں ایک مردہ پرندے جیسا ہے۔ میں شکاری ہوں اور تجھے پرندوں کے لیے جال بنا دوں گا۔ غور سے سن، اے چوکیدار، تو سانپ کی طرح خزانے پر سو رہا ہے، میں تجھے ایک زخمی سانپ کی طرح تڑپا دوں گا۔ غور سے سن، اے سیپ، جب ہمارے سمندر میں آئے تو غمگین نہ ہونا، میں تجھے سیپیوں کی طرح موتی بکھیرنا سکھا دوں گا۔ غور سے سن، نہ کوئی تلوار تجھے چھو سکتی ہے، نہ ہی تیرا گلا زخمی کر سکتی ہے، حالانکہ میں تجھے اسماعیل کی طرح قربان کر دوں گا۔ غور سے سن، گر تو ہے گناہ گار تو اے گناہ گار میرا دامن پکڑ، میں تجھے چاند کے نور سا دامن بنا دوں گا۔ غور سے سن، ہوا ہوں میں اپنی رحمت سے تیرے سر پر اپنا سایہ ڈال دوں گا، میں تجھے بادشاہ بنا دوں گا، سلطان بنا دوں گا۔ غور سے سن، سن، پڑھنا کم کر، خاموش رہ اور صبر کر، تب میں پڑھوں گا اور تجھے قرآن کا سار بنا دوں گا۔ غور سے سن۔ اس کی وجہ سے رومی خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں شمس سے ملوایا۔ جس کا دل اس کی وجہ سے خوش ہے، وہ اپنا سر اور پیر گنوا دیتا ہے۔ کیسے ہو کہ دل کو اس سے آگ نہ لگے، تو اس حوض کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ تو عاشق ہو گیا، تو اس شکر میں پورا ڈوب گیا، اب اپنے پورے جسم سے اس کا ذائقہ لے۔ جب تیرا مٹکا اس کے عشق اور کھینچتان میں ٹوٹ جائے تو شراب سے بھرے چشمے پر اپنے ہونٹ رکھ اور اس میں سے پینے کا مزہ لے۔ جو شہد اس مٹکے میں ابلتا ہے وہ چھہوں دشاؤں میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ ابھی یہ 6 اپنی 5 انگلیوں سے اسے چاٹ رہی ہیں۔ وہ کون سا پانی ہے جو ہوا اور آگ سے بھرے عاشق کو ایسی چاہت دیتا ہے کہ وہ خاک بن کر زمین پر غلیچے کی طرح بچھ جاتا ہے۔ عاشق کی آہ آسمانوں کے پردے کیوں جلا دیتی ہے؟ کیونکہ وہ آگ اور آہ اس سے اٹھتی ہے۔ جس کی چاہت میں میری جان رویا کرتی تھی، وہ شمس تبریز، خوبصورت، میرے دل کا سکون، لطیف اور خوش بن گیا، اور یہ سب اس کی وجہ سے ہوا۔ شاہ عظیم شمس کے علاوہ رومی کسی اور سے عشق کیسے کر سکتے تھے؟ اے وحدت کے کھیل کے میدانوں کے بادشاہ، تو سب کا اندر باہر کا حال جانتا ہے، مگر تجھے کوئی نہیں جانتا۔ تیری غیرت کے کمال سے عقل کل کی نظر ٹیڑھی ہو گئی۔ اس بینگے پن کی وجہ سے اس نے یہ سوچ لیا کہ اس نے تجھے مات دے دی۔ اے دنیا کے چراغ و چشم، تو دنیا میں بے مثال ہے، کیونکہ اس دنیا کے رازوں میں تو نے سینکڑوں جہانوں کو سنوار دیا۔ اے کہ تیری صورت کے عشق میں ہی بہار کا مور اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اور جسم کے درخت پر روح ایک فاختہ کی طرح آہیں بھرتی ہے۔ ہمارے لیے تو نے آگ کو گلاب کا باغ بنا دیا، ہمارے لیے تو نے دریا کو کشتی بنا دیا۔ اے شمس تبریزی،
کیونکہ تو نے دنیا کو نیکی سے بھر دیا، میں نے اپنی روح کی وادی سے تیرے عشق کے سوا سب کچھ مٹا دیا۔ سچی وحدت، دو بالکل علیحدہ ہستیوں کا وصال۔ میرا خون کب میرے صنم کی مٹی میں ملے گا؟ کیا خوشگوار عالم ہے یہ کہ جسم اور جانیں آپس میں مل گئے۔ ہمارے دل کی یہ سیپیاں جدائی کے درد میں تڑپ رہی تھیں، اب بے پاک صاف وفا کے موتیوں میں مل گئیں۔ دن اور رات ساتھ بیٹھ گئے، پانی اور آگ قریب ہو گئے، رحمت اور طاقت کی جوڑی بن گئی، گندگی پاکیزگی میں مل گئی۔ ملن اور جدائی نے صلح کر لی، کفر اور ایمان ایک ہو گئے۔ شاہ سے ہمارے وصال کی خوشبو صبح کی ٹھنڈی ہوا میں مل گئی۔ بھیڑیے نے یوسف کی خصلت اپنا لی اور اس کی بھیڑیے والی فطرت گم ہو گئی۔ یوسف کے کرتے سے خوشبو آئی اور اندھے پن میں مل گئی۔ مٹی نے اپنا مٹمیلا پن چھوڑ دیا اور اس کا اندھیرا مٹ گیا۔ شراب کی طرح پانی بھی پاکیزہ نور میں مل گیا۔ کتنی خوشی کا دن ہے جب تمام مل چکی روحوں کا معشوق مست ہو کر محفل میں آیا، پھر وہ اور میں آپس میں مل گئے۔ اس کی مدہوش آنکھوں کے اشاروں نے سب کو مست کر دیا اور اس مستی سے اجنبی اور دوست آپس میں مل گئے۔ اس طرح شراب کی بہتایت سے شیطان بھی انسان جیسا بن گیا اور اس کی بد دعا پاکیزگی میں مل گئی۔ ہمیشہ سے بند پڑا وہ دروازہ رحمت کی چابی سے کھل گیا۔ بے وفائی کے تالے وفا میں مل گئے۔ ہمارے مالک شمس دین کے راز کے پیچھے چھپا راز ظاہر ہو گیا۔ دیکھو کہ اس طرح بندہ خدائی صفات میں مل گیا۔ میرے مولا شمس دین کیسے کروں میں فریاد اپنی، کیونکہ اس کا ہر ایک لفظ آگ اگلتے اجگر سے ملا ہوا ہے۔ مجھے دم بھر کی مہلت دے دے تاکہ میں دھیمی آواز میں بات کہہ سکوں، کیونکہ یہ زبردست بات خدائی شان و شوکت میں ملی ہوئی ہے۔ خدا کے عاشقوں کی راہ میں آنے والی مصیبت کا کیا کہیں؟ ان کی ہر تکلیف لاکھوں رحمتیں بن کر مصیبت میں مل گئی۔ زہر کی ایک بوند زہر کے علاج کی ہزاروں بوتلوں میں مل گئی، کہ جیسے خوش قسمتی کے عیسیٰ کی ایک پھونک مہاماری میں مل گئی۔ آپس میں ارادہ کر کے وہاں خوار اور عزیز ایک ہو گئے، وہاں نیچی فطرت اونچی خصلت میں مل گئی۔ روح کی جان کے لیے زندگی کی قیمت خاک کے سامان ہے، حالانکہ یہاں پر زندگی قیمت میں مل گئی۔ روحوں کی جان کی پیروی کرتے ہوئے روحیں موتیوں کے جیسی بن گئیں۔ روح کا تانبا کیمیا کی طرح روح کی جان سے مل گیا۔ آخر وقت کے چکر کی انتہا اس کی ابتدا سے ایک ہو گئی۔ ابتدا کی ابتدا انتہا میں مل گئی۔ خوش قسمتی کے گھر میں چلے جاؤ، یعنی کہ پاکیزگی کے تبریز میں، تاکہ تم دیکھ سکو کہ یہ گھر اس گھر میں مل گیا ہے۔